बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान। और नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीका तरमीमी एक्ट के बारे में, जो कि अब बाकायदा तौर पर एक कानून बन चुका है। पूरे मुल्क में सहाफ़ती बिरादरी इस वक्त मुजाहरे कर रही है, एहतजाज कर रही है, सड़कों पर है। और हुकूमत की जानिब से आज की जो स्टेटमेंट है, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात की जानिब से कहा गया है जी कि आए जो मतनाज़िर शिकें हैं, उन मतनाज़िर शिकों पर मिलकर आपसे बात करते हैं। क्यों बाद में इनको ख्याल आया, जब ये बिल जिस पर दस्तखत भी हो चुके सदर मुमलिकत के और बाकायदा एक कानून बन चुका, इनको ताख़ीर से याद क्यों आया। और साथ ही साथ बात करेंगे नाज़रीन ग्रामी 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है, इनकी जानिब से इजाज़त के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि मुजाहरा करने वाले सहाफ़ियों के साथ ये यकजहती का इजहार कर रहे हैं और उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं स्पीकर तरमीमी और एक्ट को लेकर के। इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और अपोजिशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है और सहाफ़ती बिरादरी की क्या सुनवाई होगी, आज के इस प्रोग्राम में तमाम तरह अमूर पर बात करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान जी, आज पैनल पर मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं उस्मा कारदार साहिबा हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और जहांगीर बारा साहब हैं, आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। नाज बलोच साहिबा हैं, आज हमारे साथ माहिर कानून हैं। आप बहुत शुक्रिया मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज तशरीफ़ लाने के लिए स्टूडियो में। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पीका एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से, जो कि बाकायदा तौर पर अब सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद एक कानून बन चुका है, जिस पर अब सहाफ़ती बिरादरी जो है वो सड़कों पर है, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी का जो उनका जलसा होने जा रहा है, 8 फरवरी को सड़कों पर निकल जा रही है। उस्मा साहिबा, पूरे इस वक्त मुल्क में जितनी भी सहाफ़ती बिरादरी है वो सड़कों पर निकली हुई है, एहतजाज किया जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं। अता ताडर साहब की आज की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ मतनाज़िर शिक़े हैं तो उसमें हम एग्री हैं, आए बैठें बात कर लेते हैं, लेकिन कानून तो ये बन चुका है। क्यों इतना देर से क्यों ख्याल आता है जब दस्तखत हो जाते हैं, जब वो कानून बन चुका है, पहले मुशावरत क्यों नहीं की गई हुकूमत की तरफ से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पीका जो एक्ट है, मेरे ख्याल में उससे डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को तो बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पेमरा के अंडर हैं, सबके सारे रूल्स भी बने हुए हैं। ये बनाया गया था सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की वजह से है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी आपको यही बताएगी। हमारे तो यहाँ पे ये हाल है कि रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ, मुल्क दुश्मन किस्म की जो सरगर्मियाँ सारी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, और यानी यहाँ तक कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी शदीद ये लोग नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर बाहर बैठे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि डॉलर कमाने के चक्कर में वो उनको बिल्कुल अपने वतन से कोई मोहब्बत नहीं, वो लोगों को गुमराह करते हैं। तो वो तो मुल्क से जा चुके हैं ना, जिन्होंने अब इतने अरबों डॉलर्स बना लिए हैं, अब उनको जरूरत भी नहीं है। जो प्रोपेगेंडा करने वाले थे वो तो जा चुके हैं, अब ये तमाम मीडिया इस निर्गह में आ गया। इस पे क्या कमेंट करेंगे? मीडिया नहीं आए, सोशल मीडिया की बात है ना। ये जो सो कॉल्ड डिजिटल दहशतगर्द मैं कहूँगी, जिस तरह आर्मी चीफ ने, बिल्कुल सही टर्म है ये। इनकी यहाँ पे सारे व्लॉग्स वगैरह बंद होंगे और ये जो यूट्यूब पे चढ़े रहते हैं सारा दिन, क्योंकि इनको करोड़ों रुपए डॉलर्स मिलते हैं। आप ये भी सोचें कि ये जो कानून पास हुआ है इसके रूल्स अभी बनने हैं, अभी रूल्स बनने हैं, और जब रूल्स बनेंगे तो आप सब की मुशावरत शामिल होगी बीच में, उसके बाद रूल्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बारा साहब क्या कहते हैं? वो कह रही हैं कि अभी रूल्स बनने हैं और हमने ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ये हुकूमत की खबर देना, उसको प्रोपेगेंडा नहीं कह रही है, हुकूमत मुखालिफ जो खबर दी जाती है उसको प्रोपेगेंडा कह रही है। जी नून लीग, इस पे क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे? रियासत मुखालिफ। बहुत शुक्रिया जी। असल में ये पिछले 2-2.5 साल से, जब से ये नून लीग हुकूमत में आई है, पिछला जो दौर गुजरा था, तो उसके बाद ये अभी जो आया, तो इसमें बेसिकली ये इनको रियासत मुखालिफ चीज़ें नहीं नज़र आती। इनको अपनी ज़ात के हवाले से जो है ना, वो ज़्यादा रिजर्वेशन है कि जी वो देखना कि हमारे ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा ना करे, हमारे ख़िलाफ़ कोई बात ना करे। तो देखिए, एक जमहूरी मुआशरे के अंदर जब तक आप आज़ाद राय जो है उसकी आज़ादी नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि वो ना ही वो मुआशरा आगे बढ़ सकता है और ना ही वो मुल्क आगे बढ़ सकता है। देखिए, मौजूदा इस हुकूमत ने जल्दबाजी में, यानी
ایک رات کے اندھیرے میں جیسے ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا ہے اس طرح فوری طور پہ ایک قانون تو بنا لیا نا. اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اس ملک میں ہے ہی نہیں ہے. اب جب آپ کا دور حکومت تھا تب جو ہے وہ نون لیگ والے اپوزیشن کھڑی تھی صحافیوں کے ساتھ, آج ان کا دور حکومت ہے تو آپ لوگ صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. صحافی برادری کدھر ہے؟ اظہار آپ بات کر رہے ہیں نا آزادی اظہار رائے کی, تو اس میں آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی غلط ہے تو اس کے لیے آپ بنائیں, چیزیں ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ کھلم کھلا ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے, جو اس وقت موجودہ آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں تو اس میں جب آپ ایک موجودہ اس دور کے اندر موجودہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے جو عوام کی صحیح ترجمانی ہے وہ ظاہر ہے وہ پریزنٹ تو آپ کے میڈیا کے ذریعے سے جانی ہے. اب اس میں جب یہ آپ حقیقت دکھاتے ہیں تو پھر ان کو مرچیں لگتی ہیں, برا لگتا ہے کہ جی یہ کیوں ساری چیزیں سر عام پیش کر رہے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اینٹی اگر خبر دی جاتی ہے تو ان کو مسئلہ ہے حکومت کو, اور اسی وجہ سے, اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ چل پڑا ہے. اور لیکن اس میں تو پھر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا نا. اس میں تو مین اسٹریم میڈیا سارا آ گیا ہمارا, اس میں پرنٹ میڈیا آ گیا, الیکٹرانک میڈیا آ گیا, کچھ قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں. پھر آپ دونوں کی طرف میں آتی ہوں. ناز بلوچ صاحبہ, اب چونکہ صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے ہیں, قانون بھی بن چکا ہے, عثمہ کاردار صاحبہ جو حکومتی موقف دے رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اب جو اس پہ لاز بننے ہیں, رولز بننے ہیں, اور رولز میں ہم صحافیوں کے ساتھ مشاورت کریں گے. آئین اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب دستخط ہو گئے, قانون بن چکا, تو اب کیا اس پہ رولز بنیں گے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے ہمارے ملک یا کسی بھی ملک میں جب ہم اس کے ملک کو دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کا لیگل ڈاکومنٹ دیکھا جاتا ہے, اور وہ لیگل ڈاکومنٹ ہے آپ کا ملک کا آئین. آپ کے ملک کا آئین اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس بڑے کلیئر ہیں, جس میں فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, اور جو اب یہ پیکا ایکٹ بیسکلی یہ اس سے پہلے 2016 میں یہ ان کا ہی بچہ تھا نون لیگ کا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جو آپ کے ملک میں ایک سیٹ کانسٹیٹیوشن ہے, آپ اس میں روز بروز آئینی ترمیمیں لا رہے ہیں, چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. جو آپ کے پاس ایک سیٹ ڈاکومنٹ ہے آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ملک میں سو کالڈ گورنمنٹ آ گئے ہیں, آپ نازل ہو گئے ہیں, آپ کی بوکھلاہٹ ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ فارم 47 کے تحت آئے گئے ہیں, نازل ہو گئے ہیں, آپ اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنے آپ جیسچر سے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ بوکھلاہٹ میں ہیں. اب قانون کو آپ بقول ان کے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, دیکھیے آپ کا قانون آپ لے آئیں, یہ صرف ایک سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے, یہ اس میں لا میں ویری کلیئر ہے, اس میں الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور آپ کا سوشل میڈیا سب آتا ہے. دیکھیے آپ کبھی بھی اس سے زیادہ بڑی آپ کسی کی بوکھلاہٹ کیا دیکھیں گے کہ آپ سو کالڈ گورنمنٹ بھی ہیں, آپ بیٹھ بھی چکے ہیں, آپ کو تسلی اور تشفیع نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے ضمیر ہے کہیں جو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ نے 25 کروڑ عوام کے اس حق کے رائے دہی کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے جو آپ کو اب سونے نہیں دیتا. اچھا اور آپ لیکن اس پہ قانون میں چاہتی ہوں کہ ہم قانونی اور آئینی آپ سے رائے دیکھیے اس کی یہ بتائیے. اب جیسے عطا تاڑر صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ جن متنازع شقوں پہ صحافیوں کو اعتراض ہے, آئیں بیٹھے ہیں, ہم اس پہ آپ کی بات سنتے ہیں, اس میں پھر اس میں امینڈمنٹس ہو جائیں گے کیا؟ مطلب ایسا ہوتا ہے, مطلب یہ اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. قانون اور آئین ہوتا ہے نا, یہ کسی کے گھر کے باندھی نہیں ہوتا, نہ ہی لونڈی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے سمجھ رکھا ہے. دیکھیے آپ اس ایک پوری دنیا میں چلے جائیں نا, جو پیکا ایکٹس ہیں وہ سیول نیچر کے ہیں, انہوں نے اس کو کرمنل بنا دیا ہے اور انہوں نے کوگنیزیبل آفینس بنا دی ہے. آپ ٹریبیونل میں جائے گا آپ کا کیس, آپ کی انویسٹیگیشن ہوئے گی, آپ کو پنش کیا جائے گا اور آپ کی اپیل ہوئے گی سپریم کورٹ میں. آپ یا کوئی ایک جرنلسٹ یا فوٹوگرافر یا کیمرہ مین از ناٹ ایبل ٹو پے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے آن دا ریکارڈ ہی. اگر وہ لائر رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کے نہیں ہے, 3 سال سزا اور 2 ملین 10 لاکھ روپے جرمانہ. نہیں میڈم 2 ملین, جس میں 20 لاکھ روپے فائن ہے جرمانہ جی. اور یہ آپ آزادی رائے کی بات کر رہے ہیں, یہاں آپ صحافت آپ کی آزاد ہے نہیں ہے. بیسکلی آپ خود غلام ہیں, آپ خود غلام ہیں, آپ پپٹس ہیں, آپ کو کاشن ملتے ہیں اور آپ ویسا کر رہے ہیں. عظمیٰ صاحبہ اب صحافیوں کو آپ لوگ 3 سال اب جیلوں میں رکھیں گے, اب آپ 20 لاکھ روپے جرمانے ہوں گے, کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ عظمیٰ صاحبہ کیا کہیں گی اس پہ؟ میں تو پہلے آپ کے مہمان کی باتیں سن رہی تھی, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا, یا کوئی یہ قانون دان ہیں, یا یہ کوئی جرنلسٹ ہیں, کچھ سمجھ نہیں آئی. کچھ بہت ہی غصے میں لگ رہی ہیں.
बहरहाल ठंडी हो जाए कोई बात नहीं। वकील है, वकील है, माहिर कानून है, वकील भी सड़कों पे है, तजियाकार उस्मा कारदार साहिबा, वकील वकला भी इस वक्त सहाफियों के साथ तजियाकार। मैं बहुत जो कुछ बहुत अच्छी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट मैं एक राइट बात कर रही हूं, मैंने कानून की बात की है। आपको मैंने आप पर्सनल ना हो, इनसे क्या अपने सवाल का जवाब दीजिए, इनसे क्या सवाल का जवाब दीजिए। इनको ना एक इनको क्वीन बनने का शौक है कि लोगों की पर्सनल जात को हिट करके ये अपनी स्कोरिंग चाहती, तो माजरत के साथ वो नहीं है। जरा खदीजा आप इनको बोले हौसला करें, वरना फिर मैं इनको बात नहीं करने दूंगी। मैं इंसाफ लॉयर फोरम की लाहौर की सदर हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक पीटीआई से है और मैं आईन और कानून की बात कर रही हूं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आ गई, आप समझ आ गई, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल सवाल का जवाब दे जो इनके पास नहीं है, इनकी हुकूमत के पास भी नहीं है, क्लियर हो गया ना इनके पास है ना इनकी हुकूमत के पास है। हमेशा ये मुंह तोड़ मेरे से जवाब लेती रही है इसी वजह से, हमेशा ये मेरे से इसी तरह का जवाब ले। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है, मैं इनको तब से जानती हैं जब ये पीटीआई का हिस्सा थी, खान साहब के नारे लगाती थी, ये मुझे तब से आप मेरे बानी करके मेरी जात पे आप हमले ना करें, इनसे के मेरा इंट्रोडक्शन ना ले, इनसे के मेरा इंट्रोडक्शन ना ले, अपने सवाल का जवाब दे। अगर है तो करके मेरी जात पे हमले ना करें, आप अपनी बात करें। गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। अगर आपने इस तरह की ऊल फूल बातें करनी है तो फिर आप बाहर जाके करें, बाहर जाके दंगा मुश्किल करें या नेशनल नेटवर्क पे लोगों का टाइम बर्बाद ना करें और इश्यूज पे बात करें। आप लोग जातियात पे ना आए और उसका जातियात पे ना आए। मैडम सवाल का जवाब दें जो कि आपके पास नहीं है, आपकी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। ऐसे बंदे को बुलाना था जो कि डिबेट कर सके, जी ऐसे बंदे को बुलाना था जो इसकी सुन सके। चलिए आप उनके सवाल का जवाब ना दे सके, आपके सवाल का जवाब देंगे, आपके सवाल का जवाब दें। मैं आपके प्रोग्राम में चीखने मेरी जात का ना पूछिए ना, अपना सवाल का जवाब दें उनका। चलिए उनका जवाब जान लेने दें। अब आप हुकूमत का मौक़िफ़ हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है? आपकी भड़ास असेंबली तक मशहूर है। फ्रस्ट्रेशन निकालने दें, मैं सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं। चलिए उस्मा कारदार साहब देना जवाब है ही नहीं, वो आप उनको जवाब देने दें। चलिए उस्मा कारदार साहब क्या बोलने, इनको बोलने दें। चले आप बताएं। आप मैं नहीं बोलूंगी, इनको जरा दिल की भड़ास। चले वो चुप कर गई, अब आप बताएं। नहीं वो नहीं चुप करती ना, वो उनको बोलने दें। अच्छा चले ठीक है, उनको बहुत शौक है बोलने का, उनको बोलने दें। अच्छा ये बताएं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सक रही हैं डिबेट तो फिर मैं चुप करके बैठ जाती हूँ, उनको बोलने दें। नहीं आप बोले, आपको पूरा टाइम, आपको पूरा राइट दिया जाएगा। आप बोले मेरे लिए, मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है मेरे लिए इक्वल है, मेरे लिए बराबर है। अच्छा मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया। हाँ अब उनको उनका जवाब लेने दें। मेरा इंट्रोडक्शन ना लेना, आप लोग जातियात पे ना जातियात पे ना आए। हम लोग नेशनल टीवी पे बैठे हुए, अच्छा नहीं लगता। हम तीन खवातीन हैं, मर्द बेचारा चुप करके बैठा हुआ, हम तीनों खवातीन हैं। उस्मा कारदार साहिबा आप बस उनके सवाल का जवाब दें। आपके सवाल का जवाब। हाँ अब हुकूमत जो है अता तारड़ साहब किन मुतनाज़ शिकों की बात करें, पहले क्यों नहीं मुशावरत की गई सहाफ़ियों के साथ? मुझे आप ये बताएं कि 2016 में जो पीका एक्ट था, वो जब उसकी इनकी तरमीम आई 2022 में, इन्होंने तरमीम की पीटीआई की हुकूमत ने, तो फिर आपने कोई ऑब्जेक्शन की थी उसके ऊपर? तब भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया था। तब भी आपने एहतजाज किया था। देखें बात सारी ये है कि जब हम यही तो कह रहे हैं, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप आज़ादी जो राय है वो ऐसी नहीं होती कि आप एक रियासत की जो सिक्योरिटी है उसको आप नुकसान पहुंचाएं। आप दुनिया में कई देखें, ये फायर वॉल्स जो हैं, अमेरिका में भी है, चाइना में, रशिया में, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में तो आप व्हाट्सएप कॉल्स भी नहीं कर सकते, ठीक है? हमारी तो यहाँ बहुत आज़ादी राय है। मैं खुल के बात कर रही हूँ ना, ये सारे आपके मेहमान खुल के बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये कोई इनको रोक तो नहीं रहा है, लेकिन आपको जिम्मेदारी के साथ बात करनी है। आपने फेक न्यूज़ और झूठ और रियासत पे हमले, आपके इत्तेहादी भी इस मामले पे आप पे तनकीद करते हैं। बिलावल भी कहते हैं, फिर बिलावल भी अब वो सहाफ़ियों के साथ है। अगर उनके वालिद ने दस्तखत कर दिए हैं ना इस पे, इसको कानून बना दिया, तो बिलावल को बता रही हूँ ना कि देखें एक कानून बनता है, उसमें अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं, और जब उसके रूल्स बनते हैं उसमें आपको साथ बिठाया जाएगा, आपसे मुशावरत की जाएगी, और उसमें अगर आपके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको एड्रेस भी किया जाएगा। ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना बार बार। ठीक है, मतलब आप लोग करेंगे। अच्छा बारा साहब ये कह रहे हैं कि इस पे वो अमेंडमेंट्स जो हैं अब वो भी करेंगे। 26 में आईनी तरमीम में भी उन्होंने अमेंडमेंट्स की, तो इस पे क्या कहेंगे अब? अमेंडमेंट्स यही मतलब चलता रहेगा? हुकूमत आवाम को कहाँ पे रिलीफ मिलेगा, सहाफ़ियों को कहाँ पे रिलीफ मिलेगा? क्या मतलब डिलीवर कब करेंगे? गवर्नेंस कब बेहतर होगी? देखिए बेसिकली इस वक्त जो जितना भी सोशल मीडिया है या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
اس کے اندر جب ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے نا تو یہ انہیں چبھتی ہے. حالانکہ ریاست مخالف کیا ہے, کوئی کھڑے ہو کے کوئی جا کے وہ اپنا ایٹمی جو پلان ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. وہ جو 2016 کے امینڈمنٹس کی انہوں نے بات کی ہے نا 12 صاحب, میں پھر اسی طرف ہی آ رہی ہوں. تو تب وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, تب اپوزیشن ہمارے ساتھ کھڑی تھی جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا. اب دیکھیں نا یہ خود پہلے وعدہ لیتی ہے پھر اپوزیشن صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. نہیں وہ اپنا موقف دیں, اپنا موقف دیں. میں کہہ رہی ہوں کہ 1971 کی جو مہم انہوں نے چلائی تھی اور جس میں وہ مجیب الرحمان اور جس طرح سے آرمی چیف کے خلاف مہم چلائی تھی, ایک بڑا پرائم ایگزامپل ہے. میں ایک یہ پوچھ رہے تھے نا کہ کون سی ہم نے, ایک میں وہ ایگزامپل IMF کے خلاف سارا انہوں نے چلایا, جو مہم چلائی آپ کے سامنے ہے ساری. وہ آپ چلیں دیکھیں جی, فنڈامنٹل رائٹس کے اندر ایک چیز انشور ہوتی ہے کسی بھی معاشرے اور ملک کے اندر کہ آپ افراد کے اوپر بات کر سکتے ہیں. وہ چاہے جو بھی فرد کسی بھی جگہ پہ رول کر رہا ہو تو اس کو تو پھر بات سننی پڑے گی نا. اب یہ کہیں کہ جی نہیں ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرے, جو ہمارے خلاف بات کرے گا مریم نواز شریف کے خلاف بات کرے گا, نواز شریف کے خلاف بات کرے گا یا اس فیملی کے خلاف بات کرے گا, تو وہ تو لازمی. یہ تو بارہ صاحب کام تو سارا ہوا ہی شروع سوشل میڈیا سے ہے نا. آج کل یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اگر جدیدیت کا زمانہ ہے, جس کے پاس موبائل فون ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اداروں پہ چڑھ دوڑے, ریاست پہ چڑھ دوڑے, منفی پروپیگنڈا کرے, کوئی بھی کمنٹ پاس کر دے. یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا اپنا ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا, کون سے ایسے پروگرام ڈیزائن کر رہا ہے کہ جس کے اندر ریاست کے مخالف کوئی پروگرام ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, میں ناز بلوچ عظمیٰ کاردار صاحبہ ایک پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ کے ہم اپنا موقف دے رہے ہیں اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اوپر آزادی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم تینوں میرا خیال ہے اس بات پہ تو متفق ہیں, لیکن جو چیز ایسی آپ کو لگتی ہے کہ جس میں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ آپ اوورآل ایک پارٹی کو صرف ٹارگٹ. اب دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر آپ اسی بیس کے اوپر آپ نے پکڑ کے لوگوں کی چادر اور چار دیواریوں کے تقدس کو پامال کیا. حکومتی اداروں نے جا کر, اور یہ حکومتی اداروں کو جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کبھی بھی کسی حکومت نے استعمال کیا ہو. یہ ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے ذاتی انتقام کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ کرواتے ہیں. سبھی کرتے ہیں. آپ نے بھی کیا تھا, آپ نے رانا ثناء اللہ پہ پھر جو کیس بنایا تھا, پھر بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر جس طرح سے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنا تھا تو اس کو ایک فیئر ٹرائل دیا گیا تھا. تو oblige بھی تو کیا تھا آپ لوگوں نے, oblige بھی تو کیا تھا, یہ آپ ہی کی حکومت نے. کیسز آپ بات کر رہے ہیں, دروازے تو ایوانوں کے تب بھی توڑے گئے تھے, تب بھی لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. بھول نہ جائیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کی کیوں امینڈمنٹس لے آتی ہے. اسی پہ بات کریں گے. ناز بلوچ صاحبہ سے میں کہوں گی کہ قانون اور آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے, اور صحافتی برادری اس تمام تر صورتحال میں کہاں پر اس وقت سٹینڈ کر رہی ہے. اب بریک لیتے ہیں, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور ابھی پیکا ایکٹ ترمیمی بل پر بات ہو رہی ہے, تو اس پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کا موقف ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے اس پیکا ایکٹ کے بارے میں, ناز بلوچ صاحبہ ہمیں بتائیں گے. ناز بلوچ صاحبہ, میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں, پھر اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جی دیکھیے, آپ کا قانون جو ہے اس کے پرنسپل سیٹ ہیں اور بڑے کلیئر ہیں. آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ کی گورنمنٹ کوئی بھی ہوئے, میڈیا ہاؤسز کوئی بھی ہوئے, سب سے پہلے تو یہاں پہ میڈیا ہاؤسز بھی, ان کو بھی کارپوریٹ کلاس نہیں بننا چاہیے. آپ کو بھی جب آپ کے ارشد شریف صاحب کو کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر کیا جاتا ہے, تب بھی آپ کو کلمہ حق بولنا چاہیے. اور آپ کے ابھی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم نے دیکھیے سنیے, دیکھیے چند ہاؤسز ہیں جو بولتے ہیں آپ جب سے کارپوریٹ کلاس بنے ہیں نا, تو آپ نے اپنی ڈگنیٹی کو خود کوسچن مارک کیا ہے. ہم پہ لازم ہوتا ہے اپنے حق کی بات کرنا, اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا. یہ جو ہماری حکومتیں آتی ہیں, بھلے وہ حکومت کوئی بھی ہو, آپ کے ادارے جب تک اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے آزادانہ طور پہ کام نہیں کریں گے, آپ کے ملک میں حالات ایسے ہی رہیں گے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہوئیں گے. میرے جیسا بندہ جب حق کلمہ گوئی حق بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے گھروں میں ریڈ کیا جائے, ہم بھگت رہے ہیں, اس کا نام FIR میں دیا جائے. دیکھیے, ہر بندے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی, جبکہ ہمارا قانون ایکول رائٹس دیتا ہے. ہمارے ملک میں بہت خوبصورت آئین و قانون ہے, لیکن ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. آپ کے ملک میں آج بھی انصاف نہیں. جب آپ کے پاس اس قدر خوبصورت آئین ہے, آپ اسی کے مطابق امپلیمنٹیشن کریں نا, اپنی عوام کو ویل فیسیلیٹیٹ کریں. میڈم نے ابھی فرمایا کہ سعودی عرب کی مثال دی, تو یہاں پہ میں ایک بات ایڈ آن کرتی چلوں. سعودی عرب بادشاہت ہے, وہاں پہ وہاں میں جمہوریت نہیں ہے.
ہم یہاں جمہوری ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی, جو ہمیں بہتر لگتا ہے اپنے لیے, ہم وہ لفظ اور وہ کنٹری کی مثال دیتے ہیں. دیکھیں ہمیں سیلف گلوریفیکیشن سے نکلنا ہوگا, ہمیں سیلف سیٹسفیکشن سے نکلنا ہوگا. جہاں پہ ایک عام ناز بلوچ بھی, اس کا بھی والد ہے, اس کے بھی خاندانیت ہے, اس کی بھی تعلیم ہے, وہاں پہ مریم نواز صاحبہ بھی, ہم ایکول سٹیزن ہیں ان دا آئی آف لا. تو ہمیں وہاں پہ اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کسی کے گھروں میں ریڈ, چادر چار دیواری. لاسٹ ویک ایز اے لائر ہم نے 2 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں, ان کی ایک پوسٹ لگتی ہے ٹویٹر پہ, آپ ان کے گھروں میں جاتے ہیں, چادر چار دیواری پامال کرتے ہیں. ایک ٹیچرز تھیں, ان کے ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ چلی ہے کہ ملتان میں جلسہ ہوا ہے, ہن روک لو لوگوں کو. اس میں وہ ہماری وہ جو ایک طیبہ راجہ صاحبہ بھی ایف آئی اے میں گئی ہوئی تھی. آپ یقین کریں ایف آئی اے کے پاس کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ان کے مطابق سٹف نہیں ملا, لیکن کیا تھا, جسٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. میں یہ سمجھتی ہوں, پھر میں یہ بات کہوں گی, میں ہمیشہ فیئر اور بیلنس پولیٹکس کی قائل ہوں. میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کوئی بھی ہوئے, اپوزیشن کوئی بھی ہوئے, آپ کے ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ جمہوریت ہے نا, لیکن ایسے عناصر کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے نا, کہ اگر کوئی کسی بھی جیسے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی تصویریں ایڈٹ کر کے جس طرح سے لگا دی گئی, ویڈیوز بنا دی جاتی ہیں متنازع سے, جس طرح سے, تو اس پہ بھی تو ایکشن ہے نا حکومت کا. کسی بھی خاتون, وہ چاہے وزیر اعلیٰ ہوئیں یا کوئی بھی وزیر ہوں یا ایک عام گھریلو عورت کیوں نہ ہو, اس کی رسپیکٹ سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, جو اس کی رسپیکٹ پہ بات کرے اس کو معافی نہیں دینی چاہیے, لیکن ود آؤٹ پروف آپ کسی کے گھر میں نہیں جائیں گے, آپ روڈز کے اوپر بہنوں بیٹیوں کو گھسیٹیں گے نہیں, آپ چادر چار دیواری پامال نہیں کریں گے, آپ اس قدر بروٹیلٹی نہیں کریں گے. آپ اپنی بکھلاہٹ کو کہیں اور استعمال کیجئے. اپنی جو قانون دان آپ نے بٹھائے ہوئے کر رہی ہیں, تو یہ تو پھر جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. خیر عظمیٰ کاردار صاحبہ, اب 8 فروری کو یہ لوگ جی کہہ رہے ہیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اجازت دے رہے ہیں آپ لوگ 8 فروری کو جلسہ کرنے کی لاہور میں؟ میں ذرا یاد دلاتی چلوں کہ مریم نواز صاحبہ کراچی میں ہوٹل میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھیں, اور کس طرح دروازہ توڑ کے چادر اور چار دیواری کے آپ نے دھچکے اڑائے تھے. مریم نواز صاحبہ کو جب وہ اپنے والد کو ملنے گئیں جیل میں, ان کو ہتھکڑیاں لگا دیں اور ان کو ڈیتھ سیل میں رکھ دیا, اور وہاں پہ کیمرہ لگایا جو کہ پی ایم ہاؤس میں کھلتا تھا. تو یہ چادر اور چار دیواری تو بڑی زبردست ان کی چل رہی ہے نا وہاں پہ. اور پھر جس طریقے سے طیبہ گل کا میں ان کو کیس یاد دلاؤں, کون تھی طیبہ گل, کیوں ان کو اغوا کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا تھا, اور کس طرح سے بلیک میل کیا گیا تھا وہاں پہ نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کو. یہ ساری باتیں نا, ان کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے. انہوں نے جس طریقے سے پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا, رانا ثناء اللہ کا آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے, اور اس کے بعد پھر سارے باعزت طور پہ عدالتوں سے بری ہوئی کیونکہ وہ سب بوگس کیسز تھے. تو یہ اپنے جو حالات ہیں نا وہ سب بھول جاتے ہیں. پیکا ایکٹ کس نے پہلے ترمیم کی تھی؟ ان کی حکومت نے کی تھی. اس وقت بانی صاحب فرماتے تھے بڑا گند ہے سوشل میڈیا پہ, نواز شریف نے گند ڈالا ہوا ہے, مریم نواز نے, ان کو ختم کرو, یہ اس لیے ہم پیکا ایکٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت زبردست ایکٹ ہے. تو اپنی باری پہ سب چیزیں ان کو بھول جاتی ہیں. اب میں آپ کی یہ بات ہے کہ ہم ایک جمہوری حکومت ہیں, اور ہم رائٹ ٹو پروٹیسٹ میں بالکل بلیو کرتے ہیں. یہ ضرور آئیں, یہ پروٹیسٹ بھی کریں, لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا خطرناک ہے اور اتنا تباہ کن ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ کرتے کیا ہیں, لوگوں کو نکالتے ہیں. اول تو اب لوگ کوئی نکلتے نہیں ان کے لیے, اور جب کوئی نکل ہی آتے ہیں تو آپ نے دیکھا پہلے انہوں نے 4 مہینے زمان پاک کو نوگو ایریا بنا دیا. آپ کے سامنے تھا کہ نہیں؟ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں, گاڑیاں پولیس والوں کی جلائی جا رہی ہیں, ان پولیس والوں کے سر پھاڑے جا رہے ہیں. وہ 4 مہینے ختم ہوئے, خدا خدا کر کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. ان کے بھی تو ان کے حقوق تھے نا جو زمان پاک میں اور جو ارد گرد میں لوگ رہنے والے تھے. نہ وہ اسکولوں میں جا سکتے تھے, نہ وہ دفتروں میں جا سکتے تھے. ان کی زندگی عذاب بنا دی تھی ان لوگوں نے. ان کے کوئی حقوق نہیں تھے, ان کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے, صرف انہی لوگوں کے تھے جو وہاں پہ ڈیرے ڈال کے بیٹھے. پھر اس کے بعد 9 مئی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے انہوں نے ریاست کے قومی سلامتی کے اداروں پہ حملہ کیا. 30 پہ سسٹمیٹکلی ایک ہی ٹائم پہ جلاؤ گھیراؤ, اور اس کے بعد GHQ, پھر میاں والی ایئر بیس پہ شہداء کی یادگاروں کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد اگلا آپ سٹیپ دیکھ لیں, چڑھائی کر دی وفاق پہ, اور پوری اسٹیبلشمنٹ لے کے KP کے یہ آ گئے. 1122 کو بھی نہیں چھوڑا. لوگ
लावारिस बेचारा सूबा है केपी, वहाँ के लोग 70% पंजाब में अपना इलाज कराने आते हैं, मुझे नौशहरा में खुद लोगों ने बताया है। उसके बाद आप फिर 24 और 26 नवंबर को देख लें, क्या ट्रैक रिकॉर्ड, लोगों को लेके आते हैं निकाल के, जनाजा हमारा वापस आएगा, सर पे कफन बांध के निकलो, बेचारे केपी के लोग वो भी भाई आप कोई पाकपतन से ले आए, कोई पंजाब इधर से जनूबी पंजाब से कहीं और से ले आए, आपको केपी के लोग मिले, फिर यहाँ पे आके आपने देखा कि यहाँ पे आके किसी ना एमपीए, किसी ना एमएनए, किसी एक का बाल नहीं बिका हुआ, और जनाब 1000 लोग कारकुन मर गए, हजारों को गोलियां लग गई फलाना, और करते करते 13 हो गए। गोलियां तो चली थी, हवाई फायर थे मुंतशिर करने के लिए। आपका बेलारूस का सदर आया हुआ था, आपके डिग्नेटरीज आए हुए थे, वो किस लिए आए हुए थे? 50 बिजनेसमैन थे उनके साथ, जो आईटी के शोबे में, एनर्जी के शोबे में, एग्रीकल्चर के शोबे में आपके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे थे। उस वक्त आप चढ़ाई कर दें, अच्छा, और फिर 4 जो रेंजर्स शहीद किए, कांस्टेबल शहीद किए, अटक में इन्होंने 270 पुलिस वालों के कीलों वाले डंडे से सर फाड़े, बाजू फाड़े, टांगे फाड़ी, और इन्होंने 1500 ऐसे लोग वहां पे मुसल्ला जत्थे लेके आए, जिनके पास इतने एडवांस वेपन थे कि हमारी पुलिस वालों के पास नहीं थे। और पुलिस वालों को, तो ये कह रहे हैं ना, पुलिस वालों जुडिशल कमिशन बना दें। जुडिशल कमिशन क्यों नहीं बनाते? जुडिशल इसलिए क्योंकि देखें वो 85 सजाएं हो चुकी हैं, और वो जो ट्रायल्स हो रही हैं उसमें जो आपके जो 9 मई के जो सारे लोग थे उनकी तो पनिशमेंट्स भी हो गई हैं। अब इनको जुडिशल कमिशन याद आ रहा है, क्योंकि नहीं, वो तो शुरू से कह रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों से पहले से कह रहे हैं। मेरी बात सुने कि इनके पास लॉयर्स के जत्थे है ना, आधे से ज्यादा लॉयर्स के पास टिकट्स हैं, क्यों नहीं इन्होंने उनको आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ाया? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फौजी तनसीबात को टारगेट करेंगे तो आपके ट्रायल भी उनका मौक़िफ़ ले लेते। जहांगीर बारा साहब, आपका ट्रैक रिकॉर्ड वो कह रही है अच्छा नहीं है, आप लोग तोड़ फोड़ करते हैं, जलाओ घिराव करते हैं, आप लोग लोगों को मारते हैं, इदारों पे चढ़ाई करते हैं, 8 फरवरी को कैसे इजाजत देते हैं आपको? अच्छा जी, जिस तरह ये बात हो रही है, लाहौर में कान्हा के अंदर जलसा हुआ, आप मुझे बताएं कौन सी तोड़ फोड़ ऐसी हुई? इसके बाद ये जो 24 नवंबर वाला प्रोग्राम है, जितना भी था, आपका पूरा पंजाब यहाँ से निकलने के लिए तैयार था। इन्होंने रावी के सारे पुल बंद किए, यहाँ तक के पूरी की पूरी पुल तो अटक का भी बंद था, रास्ते तो खैबर पख्तूनख्वा के भी बंद थे, वहां से तो लोग आ गए। पंजाब से आप लोग क्यों हमेशा ये कहते हैं कि रास्ते बंद थे, रावी का पुल बंद था? पंजाब से क्यों नहीं निकाल पाते आप? मैं कहता हूँ कि मैं इनको ये चैलेंज करके कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो दूर की बात है, सिर्फ ये मीनार पाकिस्तान वाला जो 8 फरवरी का जो बेसिकली हमारा एक वैसे राइट बनता है कि 8 फरवरी 2024 को हमारे जो मैंडेट पर डाका पड़ा, वो इलेक्शन जो हमने भारी अक्सरियत से जीता था, वो उसकी जो जिसको फॉर्म 47 के ज़रिए आज हमारी बहन उज़मा साहिबा भी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठी हुई हैं, उसकी बदौलत ही बनी हुई हैं। बेसिकली ये 47 के जरिए ये आपको भी सीट नसीब हुई। 2/3 मेजॉरिटी से मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है, और आप जाके वोट काउंट करें, वो कोई वोट सादा अक्सरियत है, तो सादा अक्सरियत है, 2/7 की पैदावार मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी की चीफ मिनिस्टर। ये जो पीका एक्ट है, इसमें आप लोगों के ऊपर ये भी ये इल्जाम आएगा, जिसने ये भी कहा ना कि 47 की बात भी की ना, तो उसको भी पकड़ के 3 साल सजा। आप ही तो कहते नहीं है भाई, हम क्यों कहेंगे, हम क्यों कहेंगे? ये तो ये आप पीटीआई वाले कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत, ये साफ ही। अच्छा, रही की बात ये है कि ये लाहौर हो गया, वो तो मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं था। चलिए, लाहौर के अंदर ये जलसे की इजाज़त हमें दें 8 फरवरी को, फिर पता चल जाएगा कि जी पीटीआई के साथ लोग हैं या नहीं है। पंजाब से लोग निकालेंगे। मैं कहता हूं कि आप इजाज़त इन्हें कहें ना, इजाज़त दें हमें। अब ये फिक्र में पड़े हुए हैं, अभी हमने एप्लीकेशन दी है, तो वज़ीर दाखिला का बयान देख लें कि जी हम इनके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में भी एक वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज बलोच साहिबा, आपको तभी क्यों याद आता है ये एहतजाजों का, मुजाहिरों का, धरनों का? अब ये 8 फरवरी को भी आपको पता है 3 मुल्की सीरीज़ की वो जो पहला मैच है वो लाहौर में खेला जा रहा है। मतलब क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को भी जो हुआ था इस्लामाबाद में, उसकी रीज़न इस तरह से क्यों होता है? देखिए, 24 नवंबर की बात हो या 9 मई की बात हो, तो पीटीआई की तरफ से क्लियर स्टैंड था, और 3rd जो मीटिंग थी उसका प्रीकसर था,
اور اس کا آپ یہ دیکھیں کہ بڑا کلیئر کہا گیا کہتے ہیں 2 جوڈیشل کمیشن بنا دیے جائیں. تو حضور آئیے نا, آپ بنائیے نا, ہم کہتے ہیں نا ہم نے ایکرس کیے نا, ہمیں اسٹیٹ اب عوام کے سامنے میں پھانسی پہ لٹکائیے نا, الحمدللہ ہم کہیں گے. آپ کیوں, آپ تو گورنمنٹ ہے نا, اپنے آئے نا, ول فیسیلیٹیٹ کریں نا. دوسری بات آ گئی جی جلسے جلوس, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہم اپوزیشن ہیں. وہ کہہ رہی ہیں آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, ہتھیار لے کے آتے ہیں, ٹریک ریکارڈ ان کا کتنا اچھا ہے, یہ چھوڑیں ٹریک ریکارڈ پہ بھی نہیں جاتے. ہم ایک پوزیٹیو اور ہیلدی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے دیکھیے جی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے. اللہ اللہ کر کے کرکٹ جی بالکل کرکٹ واپس, کرکٹ زیادہ اہم نہیں آپ کے ملک میں, آپ کے عوام کے اور بھی بڑے مسائل ہیں, ان کو حل کرے یہ گورنمنٹ. کیا میری بات سنیں, ایک رورل ایریا میں یا پہاڑ پہ بیٹھی ایک عورت کو کرکٹ میں دیکھنا ہے, پاپڑ بیلے اس کرکٹ کے لیے, اس میں بھی ان کے فائدے ہیں, اس میں بھی ان کے کانٹریکٹ. دیکھیں کم ٹو دا پوائنٹ, آپ نے انہوں نے ایک بات کہی کہ جی محترمہ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا وہ, تب یہ اسی گورنمنٹ کا حصہ تھی, تب کیوں نہیں بولی تھی, یہ پی ٹی آئی کا حصہ تھی. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیے جی اگر پیکا ایکٹ لائے تھے بھٹو صاحب, ان کا انجام کیا ہوا تھا, نون لیگ پریویسلی رہے تو ان کا کیا انجام ہوا تھا. دیکھیں آپ کے ملک میں ہم پیکا کی بات نہیں, وہ کہہ رہی ہیں تب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تھی, تب بولتی نا عورت کے لیے, ہمیں بولنا چاہیے نا. میں جب بھی کوئی غلط بات کرے گا میں بولتی ہوں الحمدللہ بولوں گی. اب دیکھیے دوسری بات, آپ جب بھی پی ٹی آئی اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کرتے ہوئے ہم جلسے جلوس کی پرمیشن لیتے ہیں ایز پر دا لا, آپ کی گورنمنٹ اپنی بوکھلاہٹ کے نچلے حصے پہ چلی جاتی ہے اور 144 دفعہ لگا دیتی ہے, آپ کے داخلی خارجی راستے بند کر دیے جاتے ہیں, آپ کے گھروں پہ ریڈ ہوتا ہے. اور دوسری بات 26 نومبر کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ نہیں گئے. آپ کا لاسٹ ڈویژن ہے ڈیرہ غازی خان, وہاں کا وہ لنڈ بلوچ تھا جس کو وہاں پہ اسٹیٹ فائر مارا گیا, اور وہ فائر ایک عام پولیس کانسٹیبل کا نہیں تھا, وہ سنائپر شاٹ تھی. وہ گولی, میرا کچھ ایسا بیک گراؤنڈ ہے پولیس کی طرف سے, جو پولیس والے اس کو تو پوری اس نے 32 بور پوری اب بلٹ ہی ڈالنی ہوتی تو ایک گولی لگتی ہے, اتنے ہمارا نشانہ باز. وہ آپ نے سنائپر شاٹر رکھے ہوئے شوٹر, انہوں نے اس بندے کو مارا, اور آپ نے بعد میں اسٹامپ پیپر لکھوایا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس اکرنس میں ہمارے بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا دوسری بات, اب آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم, آپ کہتے ہیں جی یادگار 9 مئی کی. میں کہتی ہوں ہمارے ملک کی افواج, ہم ان کو سلام کرتے ہیں, ہم ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا استحکام ہے. لیکن پھر یہاں پہ ایک بات کروں گی, یادگار سے زیادہ اہم انسان ہوتے ہیں, انسانی زندگیاں ہوتی ہیں. اور دوسری بات, آپ کہتے ہیں 9 مئی کے لوگ سزائیں بھگت چکے ہیں, ملٹری سویلین کا ملٹری ٹرائل کے اوپر سٹے ہے, 13 ججز کی وہاں پہ ایک سیٹ ججمنٹ ہے, آپ ان کا سویلین کا ٹرائل ہی نہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں جی لوگوں نے وہاں سے سزائیں بھگتی ہیں. جب ایک سویلین کا ٹرائل ہی اگینسٹ دا لا ہو رہا ہے, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں فیئر اور بیلنس آپ جوڈیشری کو لے کے آئے ہیں. اچھا 8 فروری کو اگر جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں جی ہم 8 فروری کو ہماری طرف سے میچ ہو یا کچھ بھی ہو, ایک مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پورے پاکستان کی عوام کے حق رائے دہی کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور وہ عوام جن کو 5 سال کے بعد یہ حق ان کا قانون اور آئین دیتا ہے, ہم اس آئین کے حق کو استعمال کرتے ہوئے, اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ہم جلد سے جلوس ریلیاں نکالیں گے اور انشاءاللہ نکالیں گے. ٹھیک ہے, بارہ صاحب میں چاہتی ہوں جاتے جاتے آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اگر 8 مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو کیا کریں گے پھر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کریں, پھر ہمیں وہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر اجازت دیں, راوی اسٹیڈیم, وہیں پہ قذافی اسٹیڈیم, خدا کے ایک منٹ بعد یہاں پہ خدیجہ میچ تو دیکھنے جا سکتے ہیں. ایک بات ایڈ آن کرتی چلوں, عالیہ حمزہ صاحبہ نے پرسوں اپلیکیشن دی ہے اسی جلسے کی, کل ان کو ان کے گھر سے ان کے ورکر کے سمیت اور تقریباً 150 بندے کے سمیت ان کو پولیس لے کے چلی گئی, اور 2 گھنٹے ڈیٹین کرنے کے بعد ہم ٹیم وہاں سے گئی. جی عثمہ صاحبہ جس نے اپلیکیشن دی اس کو اٹھا لیا گیا. اب آپ کی بکلاٹ کیا ہوئے گی اس سے زیادہ؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں, وہ کانا کا جلسہ آپ نے دیکھ, کوئی بندہ نکلا ہی نہیں. پرمیشن دے دیں, ویل فیسیلیٹیٹ کریں. وہاں پہ ساری میٹرو بھی چل رہی تھی, ساری سڑکیں بھی کھلی تھیں, میں نے خود چکر لگایا, کوئی نکلا ہی نہیں ان کے لیے. 1000-2000 کم از کم, چلو لاہور سے ہی نکال. بہرحال پاکستان تحریک انصاف پہ یہ تو ہے ایلیگیشن ایک لگائی جاتی ہے کہ پنجاب کے اندر سے کارکنان کو نہیں آپ لوگ نکال پاتے. جی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ. وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا, ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھیں, اور جہانگیر بارہ صاحب, عثمہ خاردار صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.